بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میزبان مکرم، مختوم محترم، آفتاب ولایت، یادگار اسلاف حضرت اقدس حضرت مولانا قبلہ پیر مفتی حبیب الرحمن درخواستی دامت برکاتہم العالیہ، برادر محترم فاضل جلیل عالم لبیب حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد اسعد درخواستی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت اقدس حضرت مولانا نسیم احمد صدیقی صاحب، حضرت مولانا پیر رحمت الرحمن درخواستی صاحب اور دیگر پوری ٹیم، میں حضرت جی کی خدمت عالیہ میں اتنا ہی عرض کروں گا، یہ بے جان چیزیں، یہ پھیکی نمائش، یہ پھول اور کلیاں، یہ تارے ہٹا دو۔ یہ بے جان چیزیں، یہ پھیکی نمائش، یہ پھول اور کلیاں، یہ تارے ہٹا دو۔ گزرنا جہاں سے ہے اس ماہ رو کو، وہاں میرے سینے کی دھڑکن بچھا دو۔ سبحان اللہ۔ تلاوت کردہ آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں اتقا ہو۔ سادہ لفظوں میں اتقا متقی کو کہتے ہیں، پرہیزگار کو کہتے ہیں، گناہوں سے بچنے والے کو کہا جاتا ہے۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ہر عمل کے نتیجے میں تقوی کو بیان فرمایا۔ نماز پڑھیں تاکہ متقی بن جائیں، روزہ رکھیں تاکہ متقی بن جائیں، زکوٰۃ ادا کریں متقی بن جائیں، کعبے کا حج کریں متقی بن جائیں۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید میں سورۃ بقرہ کی پہلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اللہ نے ہر عمل کے نتیجے میں تقوی کو بیان کیا۔ سوال ہے کہ تقوی کہتے کسے ہیں؟ تقوی کی تعریف کیا ہے؟ تقوی کا وجود کیا ہے؟ تقوی کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جو ہر عمل کے نتیجے میں تقوی کو بیان فرماتے ہیں، اور صرف بیان نہیں کیا، اللہ نے متقی کا انعام بھی ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب ترابا وکاسا دہاقا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا۔ تقوی کا انعام جنت ہے، بولو تقوی کا انعام۔ تھوڑا سا محبت سے جنتی جوان اور بزرگ بولے، تقوی کا انعام جنت ہے۔ سوال ہے کہ تقوی کہتے کسے ہیں؟ ایک ہے کہ میں اپنے لفظوں میں بیان کروں، میں اپنی الفاظ کا ذکر نہیں کرتا۔ ہماری اکابرین میں ایک بہت بڑے قلندر حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی زبان میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں تقوی دل میں پیدا ہونے والے اس احساس کا نام ہے
توجہ میری طرف. حضرت تھانوی فرماتے ہیں تقویٰ دل میں پیدا ہونے والے اس احساس کا نام ہے جس احساس کے پیدا ہو جانے کے بعد مومن کو گناہوں سے نفرت ہو جائے, نیکی سے محبت ہو جائے. کائنات میں ہر شخص چاہتا ہے کہ میں متقی بن جاؤں, نمازی چاہے متقی بن جاؤں, شب بیدار چاہے متقی بن جاؤں, روزے دار چاہے متقی بن جاؤں, حاجی چاہے متقی بن جاؤں, ولی چاہے متقی بن جاؤں, کتب غوث ابدال چاہے متقی بن جاؤں. تقوی کا وجود یہ ہے, تقوی کا تشخص و پہچان یہ ہے کہ بندہ عمل اس نیت سے کرے کہ مجھے گناہ سے نفرت ہو جائے, نیکی سے محبت ہو جائے. یہ جو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ نماز بری باتوں سے روکتی ہے, مطلب یہی ہے کہ نمازی متقی ہوتا ہے. اور تقوی کی تعریف یہ ہے کہ نماز ایسے پڑھ کہ تجھے گناہ سے نفرت ہو جائے, نیکی سے محبت ہو جائے. روزہ ایسا رکھے کہ گناہ سے نفرت ہو جائے, نیکی سے محبت ہو جائے. زکات ایسی ادا کر کہ گناہ سے نفرت ہو جائے, نیکی سے محبت ہو جائے. کعبے کا طواف ایسا کر کہ گناہ سے نفرت ہو جائے, نیکی سے محبت ہو جائے. لیکن دوستو, عبداللہ بن مسعود 2023 کے اس سالانہ عظیم اجتماع کو سننے والے روشن ضمیروں کائنات میں ہر شخص چاہتا ہے میں متقی بن جاؤں. اللہ کے تقویٰ تو سمجھ میں آیا, لیکن یہ اتقیٰ کیا ہے؟ میں محبت میں جملہ عرض کرتا ہوں, یہ پوری کائنات تقوی کو تلاش کرتی ہے, لیکن تقویٰ جس دہلیز پہ ہاتھ جوڑ کے اپنے حسن کی بھیک مانگتا نظر آئے اسی اتقیٰ کہتے ہیں. قرآن اعلان کرتے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, رب کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اتقیٰ ہو, بلندی اسی کی جو اتقیٰ ہو, مرتبہ اسی کا جو اتقیٰ ہے, شان اس کی جو اتقیٰ ہے. ربا یہ متقی تو سمجھ میں آیا, اتقیٰ کون ہے, اتقیٰ کسے کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن کھولیے, میں نے قرآن کھولا, رب اعلان کرتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. خانپور والوں, قرآن جسے اتقیٰ کہے اسے محمد کا یار ابو بکر کہتے ہیں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں پاک نبی کا ایک فرمان تلاوت کرتا ہوں, مجھے دیکھنا ہے. آقا فرماتے ہیں ارحم امتی بی امتی ابو بکر. سبحان اللہ, میرے حصے دے جے کو بچائی بیٹھی ہوتا کہہ دیو, ورنہ کوئی گل سبحان اللہ, دنیا کو شے موقعی تا وہی ہے نا. سبحان اللہ جے ماشاءاللہ, کو تھوڑی بہت بچائی بیٹھی ہوتا سبحان اللہ کہہ دیا. سبحان اللہ. میری آقا فرماتی ہیں ارحم امتی بی امتی ابو بکر, میری امت میں سے پوری امت پہ رحم کرنے والا ابو بکر ہے. ابو بکر سبحان اللہ, رحم ہمیشہ بڑوں کے کھاتے میں, ہمیشہ رحم بڑوں کے کھاتے میں. چھوٹا رحم کر ہی نہیں سکتا اپنے بڑے پہ, ہمیشہ بڑا چھوٹے پہ رحم کرتا ہے. من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جو چھوٹا ہے تو بڑے کی قدر نہیں کرتا, بڑا ہے تو چھوٹے پر رحم نہیں کرتا. اللہ نے رحم ہمیشہ بڑوں کے کھاتے میں ڈالا ہے. میری آقا فرماتی ہے ارحم امتی بی امتی ابو بکر, میری امت میں سے پوری امت پہ رحم کرنے والا ابو بکر ہے. گویا میری آقا نے فیصلہ کیا میری امت کا بڑا ابو بکر ہے, میرے فاروق کا بڑا ابو بکر ہے, میرے عثمان کا بڑا ابو بکر ہے, میرے حیدر کا بڑا ابو بکر ہے, طلحہ زبیر کا بڑا ابو بکر ہے, سعد و سعید کا بڑا ابو بکر ہے. جسے نبی کائنات میں سب سے بڑا کہے یہ دنیا الٹی لٹک جائے, صدیق کو نیچا نہیں دکھایا جا سکتا.
ابو بکر اللہ اکبر اسی حدیث پاک کا اگلا حصہ تھوڑا فاصلے کے ساتھ میرے آقا فرماتے ہیں اقضاہم علی، امت کا جج علی ہے۔ بولو امت کا جج کون ہے؟ علی معذرت کے ساتھ خانپور کے روشن ضمیروں اور پورے ملک کے طول و عرض بلکہ غیر ممالک میں اس اجتماع کو سننے والے حضور سنیو، کیا میں یہ سوال کر سکتا ہوں؟ آقا کے معراج کا ذکر ہوا جو کہ رجب کا مہینہ ہے، صدیق کا ذکر ہوا جو کہ جبریل کی زبان سے جناب ابو بکر کو صدیق کا لقب سفر ہجرت اور سفر معراج میں ملا۔ جب آقا نے جناب جبرائیل سے فرمایا تھا کون تصدیق کرے گا، جبرائیل کے جملے یاد آئے، آقا ان قومک یکذبوک وابو بکری یصدقک فہو صدیق۔ اور ایک جبریل نے ابو بکر کو صدیق کہا، ابو بکر کا ذکر بھی ہوتا، جناب سیدنا امیر معاویہ کا ذکر بھی ہوتا، لیکن کیا میں سوال کر سکتا ہوں کہ رجب میں معراج ہے، تبھی معراج کا ذکر شان صدیق ہے، تبھی ابو بکر کا ذکر شان امیر معاویہ ہے، تبھی امیر معاویہ کا ذکر، کیا رجب میں علی کی ولادت نہیں، کیا رجب میں علی کا آنا نہیں؟ یاد رکھے اگر جناب صدیق کا ذکر کیا جائے گا تو مولا علی کا ذکر بھی کیا جائے گا۔ سبحان اللہ آؤ علی علی کریں، آؤ علی علی کریں۔ جڑی زبان ذکر علی نہیں بولیں گی او دے بولن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، او بے شک کدی نہ بولے جڑا ذکر علی نہیں بولیں گا۔ سبحان اللہ لیکن شرط ہے بقائے میں ہوش و آواز، اگر نیند میں ہے آرام میں ہے تو کوئی بات نہیں۔ ماشاء اللہ آؤ ذکر علی کریں۔ میری آقا فرماتی ہیں اقصاہم علی، امت کا جج علی ہے، سبحان اللہ امت کا قاضی علی ہے، امت کا چیف جسٹس علی ہے۔ عزیز دوستو، کیا میں سوال کر سکتا ہوں آپ سے کہ بادشاہ بڑا ہوتا ہے یا جج بڑا ہوتا ہے؟ جی بادشاہ بڑا ہوتا ہے؟ نہیں، وہ بادشاہ تو پوری کائنات کا مالک ہے، میں یہاں کے دنیاوی عارضی بادشاہوں کی بات کر رہا ہوں، جسے ہماری لینگویج میں وزیر اعظم بھی کہا جا سکتا ہے۔ بادشاہ بڑا ہوتا ہے یا جج بڑا ہوتا ہے؟ ایک جملہ کہوں، بڑا تو بادشاہ ہی ہوتا ہے، لیکن بادشاہ اور جج میں فرق یہ ہے کہ پوری ریاست وقت کے بادشاہ کی پالیسی کی پابند ہے، لیکن بادشاہ جس کے آرڈر کا پابند ہو اسے چیف جسٹس کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک عدالت کا ساتھ ہے تب تک وزیر اعظم ہے، اور اگر عدالت کا ہاتھ اٹھ جائے تو وزیر اعظم رہ سکتا؟ بے شک وہ چوکو چراہوں پہ کہتا پھرے کہ میرے لیے عدالتیں رات کو 12 بجے لگائی گئی، پر لگائی تو گئی ہے نا۔ اور جب عدالت کا فیصلہ بادشاہ کے خلاف آ جائے تو بادشاہ پھر کرسی پہ بیٹھ، پوری ریاست بادشاہ کی پالیسیوں کی پابند ہے، لیکن بادشاہ جس کا حکم ماننے کا پابند ہو اسے چیف جسٹس کہتے ہیں۔ اس پہ 2-3 مثالیں عرض کرتا ہوں۔ ابھی پچھلے دور حکومت میں وزیر اعظم صاحب تھے جناب محترم عمران خان صاحب، ان کی جگہ پہ 3.5 سال کے بعد جناب محترم شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم چنا گیا۔ انہیں گھر جانا پڑا اس لیے کہ ان کے خلاف عدالت کا فیصلہ آیا۔ 13 کی حکومت کے بعد وقت کے وزیر اعظم کا نام جناب محترم نواز شریف صاحب ہے، تو 3 سال کے بعد انہیں اس وقت گھر جانا پڑا۔ ان کی جگہ پہ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ یہ کب ہوا؟ جب ان کے خلاف
عدالت کا فیصلہ آیا. آج کے الیکشن و حکومت کے بعد وقت کے وزیر اعظم کا نام سید یوسف رضا گیلانی صاحب تھا. ان کی جگہ پہ جناب محترم پرویز اشرف صاحب کو وزیر اعظم اس وقت چنا گیا جب عدالت کا فیصلہ وقت کے وزیر اعظم کے خلاف آیا. ایک مسئلہ سمجھ میں آتا ہے, عدالت کا ساتھ ہے تو بادشاہ ہے, عدالت کا ساتھ ہے تو عزت ہے, عدالت کا ساتھ ہے تو مرتبہ اور مقام ہے, عدالت کا ساتھ ہے تو فراوانی اور عصمت ہے اور پروٹوکول ہے. اگر عدالت کا فیصلہ وقت کے بادشاہ کے خلاف آ جائے پھر بادشاہ کے رات کے لیے بھی کرسی اور منصب میں ٹھہر نہیں سکتا. اس لیے تو اس کے خلاف یہ فیصلہ عدالت کا آیا ہے اور قوم عدالت کے ساتھ ہے, ہمیشہ قوم عدالت کے فیصلوں کے ساتھ ہے. اب ذرا توجہ سے بات سمجھے. میری آقا نے اعلان کیا اقضاء علی, امت کا قاضی علی ہے, امت کا جج علی ہے, امت کا چیف جسٹس علی ہے. مجھے کہنے دیجئے دور ابو بکر کا ہے مگر قاضی علی ہے, دور فاروق اعظم کا ہے مگر قاضی علی ہے, وقت کا بادشاہ امیر المومنین عثمان غنی ہے مگر قاضی علی ہے. میں بابا کے دور کہتا ہوں اگر صدیق حق نہیں تھا تو وقت کے جج کا فیصلہ علی کے خلاف لا کے, اگر عمر حق نہیں تھا تو وقت کے جج کا فیصلہ عمر کے خلاف لا کے, اگر عثمان حق نہیں تھے تو وقت کے چیف جسٹس کا فیصلہ عثمان کے خلاف لا کے, اگر صدیق کے خلاف علی کا فیصلہ نہیں ہے, عمر کے خلاف علی کا فیصلہ نہیں ہے, عثمان کے خلاف علی کا فیصلہ نہیں ہے, تو پھر مجھے کہنے دیجئے یہی علی تو ہے وہ چیف جسٹس ہے, ابو بکر کی قیادت پہ ابتدا میں نماز پڑھتے ہیں, یہی علی ہے وہ چیف جسٹس ہے, 10 سال تک فاروق کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں, یہی علی المرتضیٰ ہے وہ چیف جسٹس ہے مگر عثمان غنی کو اپنا مقتدی اور پیشوا تسلیم کرتے ہیں. کیا میں یہ کہنے کی جرات کر سکتا ہوں کہ صدیق کے حق میں, عمر کے حق میں, عثمان کے حق میں یہ امت کل بھی علی کے ساتھ تھی, یہ امت آج بھی علی کے ساتھ تھی. سبحان اللہ. صدیق کے حق میں شان صحابہ, عظمت صحابہ, مقام صحابہ, نعرہ تکبیر. صدیق کے حق میں یہ امت کل بھی علی کے ساتھ ہے, یہ امت آج بھی علی کے ساتھ ہے. میں محبوب کا ایک فرمان پڑھتا ہوں, مجھے دیکھنا ذرا. یہ پوچھنا اس وقت رات صبح فجر کے تہجد کے 4:30 ہو رہے ہیں, اس وقت یہ پوچھنا کہ آپ تھکے تو نہیں, فضول ہوگا. آپ یقیناً تھکے بیٹھے ہیں لیکن تھوڑا سا ہمت کریں اور یہ مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں. میری آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابها, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آقا فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں, اس کا دروازہ علی ہے. سبحان اللہ. بے شک. آقا فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں, اس کا دروازہ کون ہے؟ زور سے علی. پاک زبانوں پہ پاک نام ضرور آئے گا, انشاءاللہ ضرور آئے گا, ضرور آئے گا. یہ پاک نام ہمیشہ پاک زبانوں پہ ہی جچتا ہے, محبت سے بولیں. علی. میں علم کا شہر ہوں, اس کا دروازہ علی. علی مجسم ہے, علم و عرفان, وجود فکر و غنا علی ہے, علی بہادر علی سخی ہے, برادر مصطفیٰ علی ہے, نبی نے کی تربیت علی کی, پھر اپنی بیٹی اسے عطا کی, جسے کیا منتخب نبی نے, وہ گوہر بے بہا علی ہے, جسے علی سے نہ پیار ہوگا نبی نے اس پر صفی کہوں کہ علی ہے نور نظر ہمارا, ہمارے دل کی ضیا علی ہے. سبحان اللہ. مگر سمجھو غلام ہوں چار یار کہنے, سبحان اللہ. مجھے ہے ہر ایک سے محبت, میرا ابو بکر, میرا فاروق, میرا عثمان, میرا علی ہے. یہ دبنے والا, یہ ڈرنے والا کوئی اور ہی ہوگا, علی تمہارا, علی ہمارا, وہی علی ہے امی جو شیر خدا علی ہے. سبحان اللہ.
انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، دروازہ علی ہے۔ بولو دروازہ کون ہے؟ علی، گرج کے بولیے دروازہ کون ہے؟ علی، اندر داخلے کے لیے دروازے کو ہی کراس کرنا ہوتا ہے، پھلانگنا نہیں ہوتا، دروازے سے جانا ہوتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، اس کا دروازہ علی ہے۔ میں اس پہ ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں، مجھے دیکھنا ذرا پوری توجہ۔ علماء کرام کے سروں پہ دستار فضیلت سجائی گئی۔ یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت وہ 10 سالہ مکمل تعلیمی نصاب اپنے سینے میں محفوظ کیا، جس 10 سالہ کورس کے بعد کوئی میرے بچے کو عالم کہہ سکتا ہے، کوئی قاری کہہ سکتا ہے، کوئی محقق و خطیب و مفتی کہہ سکتا ہے۔ یہ وہ 10 سالہ نصاب ہے جو ان علماء نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ مجھے دیکھنا ذرا ان 10 سالہ نصاب پہ، 10 سالہ پیریڈ اور دور میں ہمیں بہت سے علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ توجہ میری طرف رکھیں کہ بات سمجھ آئے گی۔ ہمیں علم قرآن، علم تفسیر پڑھایا جائے گا، علم حدیث پڑھایا جائے گا، اصول حدیث پڑھایا جائے گا، ہمیں فقہ کا علم دیا جائے گا، ہمیں میراث کا علم پڑھایا جائے گا، ہمیں بلاغت کا علم پڑھایا جائے گا، ہمیں معانی کا علم پڑھایا جائے گا۔ جہاں اور بہت سے بیسیوں علوم ہیں وہاں ایک علم مزید پڑھایا جاتا ہے جسے علم گرامر کہتے ہیں، یعنی جسے علم صرف کہتے ہیں، علم نحو کہتے ہیں۔ لیکن میرے مدارس میں ترتیب یہ ہے کہ گرامر کا علم پہلے دیا جاتا ہے، یعنی ابتدائی درجوں میں اولا میں گرامر کا علم پہلے، میراث کا علم بعد پہ، گرامر کا علم پہلے، قرآن کا علم بعد پہ، گرامر کا علم پہلے، حدیث کا علم بعد پہ، گرامر کا علم پہلے، فقہ کا علم بعد پہ، گرامر کا علم پہلے، اردو ادب کا علم بعد پہ، گرامر کا علم پہلے، عقائد کا علم بعد پہ۔ میں نے کہا استاد جی، حضرت جی، ہمیں تو سیدھا قرآن پڑھائے، ہمیں سیدھا پیغمبر کا فرمان پڑھائے۔ یہ جو ہمیں علم گرامر پڑھاتے ہو، ہمیں رٹے لگواتے ہو، علم گرامر کا کیا فائدہ؟ ہمیں سیدھا قرآن کا علم دیجئے، نبی کی حدیث کا علم دیجئے۔ مجھے استاد جی فرمانے لگے شاہ جی مسئلہ یہ ہے کہ یہ علم گرامر، علم نحو، علم صرف اتنی اہمیت کا علم ہے کہ جب تک گرامر کا علم سمجھ میں نہیں آتا تب تک اللہ کا علم قرآن سمجھ میں نہیں آتا، تب تک گرامر کا علم سمجھ میں نہیں آتا، تب تک رسول کا علم حدیث نبوت سمجھ میں نہیں آتی، تب تک گرامر کا علم سمجھ میں نہیں آئے گا، باقی علوم سمجھ میں نہیں آئے گے۔ میں نے کہا یہ اتنی اہمیت والا علم ہے جسے علم گرامر کہتے ہیں، علم نحو کہتے ہیں، اتنی اہمیت والا علم۔ مجھے بتائیں تو صحیح یہ علم ہے کس کا؟ یہ علم کہاں سے آیا؟ اس علم کا موجد کون ہے؟ اس علم کا بانی کون ہے؟ مجھے بتایا گیا عربی گرامر کا علم، علم نحو کا بانی علی المرتضیٰ ہے، علم نحو کا بانی مولا حیدر کرار ہے۔ ایک مسئلہ سمجھ آیا کہ جب تک علی کا علم سمجھ میں نہیں آئے گا، اللہ کا علم قرآن کا سمجھ میں نہیں آ سکتا، تب تک علی کا علم سمجھ میں نہیں آئے گا، حدیث نبوت کا علم سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اور اللہ رسول کے علم تک جانے چاہیے، قرآن و حدیث کے علم کے، رسول کے پہلے علی کے علم کے دروازے پہ آنا ضروری ہے۔ علی کا علم سمجھ میں آئے تب اللہ کا علم سمجھ میں آتے، حدیث کا علم سمجھ میں، گرامر کا سمجھ آئے تب حدیث کا علم سمجھ میں آتے۔ یہ مسئلہ واضح ہو گیا۔ میری آقا نے اعلان کیا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ رب تک جانا چاہتے ہو، علم حیدر سے خیرات لینا پڑے گی۔ رسول کے در پہ جانا چاہتے ہو، علم حیدر سے خیرات لینا پڑے گی۔ جب تک علی کا علم سمجھ میں نہیں آتا نہ خدا مل سکتا ہے نہ محمد مصطفیٰ مل سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کا علم قرآن سمجھنا چاہتے ہو تو دروازہ علی ہے،
نبوت کا فرمان سمجھنا چاہتے ہو تو دروازہ علی ہے. علی کا علم نہ سمجھو. اللہ رسول کا علم سمجھ میں نہیں آتا. اللہ رسول کے علم پہ جانے کے لیے حیدر کے علم سے خیرات ضروری ہے. جیسے حیدر کے علم کے سوا مصطفیٰ کا علم سینے میں نہیں اترتا، ویسے ہی اللہ رسول کی محبت کے لیے اصحاب و آل محمد میں بالخصوص حیدر کی محبت دل میں ہونا ضروری ہے. حیدر کو حیدر جانو، علی کو علی جانو، شیر خدا کو شیر ہی خدا کا جانو. رب بھی مل جائے گا، محمد مصطفیٰ بھی مل جائے گا. سبحان اللہ. دل نہیں کرتا کہ میں آپ کی جان چھوڑوں. وقت کافی گزر چکا ہے، تہجد کا وقت ہے. آپ دعا کے بعد انشاءاللہ تہجد کی نماز پڑھیں گے، فجر کی نماز کا انتظار کریں گے کچھ وقت، اور پھر فجر پڑھ کے جائیں گے اور سوئیں گے. کہو انشاءاللہ. انشاءاللہ. مجھے اس باوقار اسٹیج پہ سب سے پہلے 2002 میں آنا ہوا. سبحان اللہ. سب سے پہلے کب؟ 2002 میں یہاں بیان کیا. کچھ دنوں بعد میں دورہ تفسیر میں حاضر ہوا. حضرت شیخ شفیق الرحمان درخواستی نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا مفتی عبدالستار صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر حضرات اکابرین امت سے زانو تلمس طے کیے. 2003 میں غیر حاضری تھی، 2004 سے اب 2023 ہے. متواتر ہر سال شرعی عذر کے سوا ہر سال اس اسٹیج پہ حاضری ہوتی ہے. یہ جو لوگ علماء کے ساتھ سفر کرتے ہیں نا، قیمتی لوگ ہوتے ہیں. لیکن میرے جو رفیق سفر ہیں 2002 سے 2023 تک، میں نے آج سے پیچھے ہمیشہ انہیں کہا یہاں موقع نہیں ہوتا، رش زیادہ ہے، مہمانان گرامی قدر زیادہ ہیں. اگر آپ میرا ساتھ دیں تو میں اپنے رفیق سفر کو، جس نے 21، 20، 21، 22 سال میں کبھی بھی پھر بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا، باوجود اس کے میں ان کے حوصلے کو داد دیتا ہوں، ان کے صبر کو داد دیتا ہوں. لیکن آج وقت بھی ہے اور مہمانان گرامی قدر بھی الحمدللہ اپنی حاضریاں لگوا چکے ہیں. اب دعا ہوگی. آج میرا دل کرتا ہے کہ دعا سے پہلے حضرت شیخ صاحب موجود ہیں، دیگر بہت سے حضرات موجود ہیں، آپ سب موجود ہیں. جس نے 21، 22 سال انتظار کیا، آج تو اس کا کلام ہو جانا چاہیے. انشاءاللہ. اور اس اجتماع کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس محک پہ آئیں گے قاری ابرار شاہ صاحب. میں چاہوں گا کہ میں خود بھی ان کی خدمت کروں، چونکہ اعزاز ہے، وہ ہمارے لیے آج مہمان ہیں، پہلی کلاس دن پہلی باری آ رہے ہیں. اور جتنے حضرات اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، میرا رب توفیق بخشے تو میرے اس مہمان کی جو میری نسبت کا مہمان ہے ان کی خدمت میں میرا ساتھ دیں گے. جتنے حضرات سامنے موجود ہیں، رجحان حضرت پیر سیف الرحمان درخواستی نور اللہ مرقدہ، غالباً رجحان یا راجن پور کی بات ہے. حضرت جی دامت برکات رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک جملہ فرمایا تھا، ماشاءاللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یعنی بے سریہ نو بھی مل جائے. حضرت پیر درخواستی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بابا ابرار شاہ کی اتنی خدمت کرو کہ درخواستی خوش ہو جائے، دل سے دعائیں نکلیں، رب بھی راضی ہو جائے. امید کرتا ہوں کہ آج اسی محبت اور جذبے سے، چونکہ یہ میرا آپ سب کا مشترکہ مہمان ہے جو پہلی مرتبہ اسٹیج کی زینت ہو رہا ہے، انشاءاللہ آپ سب ہم سب مل کے ان کی خدمت کریں گے. اللہ ہم سب کو عمل کریں.